السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو موت کے وقت میت کے قریب ہوتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے اس وقت کیا عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ جو ہے رشتہ دار ہوں، بہت زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں، یعنی جس طرح ماں ہے یا بیٹی ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے، جب اس طرح کے کوئی رشتے اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے قریب بیٹھے ہوں جو فوت ہو رہا ہے یا جس کے اوپر موت واقع ہو رہی ہے، تو جب اس کو اس طرح کی حالت میں دیکھتے ہیں تو وہ یا تو چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں یا ایسے اعمال شروع کر دیتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پیٹنا یا غلط الفاظ استعمال کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے منع فرمایا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب تم کسی میت کے قریب بیٹھے ہو کسی شخص کے اور اس کو موت واقع ہو رہی ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل کلمہ بھی آتا ہے کہ اس کو اس کی تلقین کرو۔ اب محدثین نے تلقین کے دو معنی نکالے ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے عام الفاظ میں تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو کسی بات کے بارے میں سکھانا یا اس کو اپنے پیچھے پڑھانا، یہ ایک تلقین کا معنی ہوتا ہے، لیکن ادھر محدثین نے تلقین کے دو معنی نکالے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ کو علم ہو رہا ہے کہ اس وقت جو ہے، کیونکہ موت کے اثرات انسان کے چہرے پر نظر آتے ہیں کہ جب وہ اس کی موت واقع ہو رہی ہو تو اس وقت جو ہے جو اس کے تاثرات ہوتے ہیں، موت کے اثرات ہوتے ہیں، وہ اس کے چہرے پر، اس کے جسامت پر نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اونچی آواز سے اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے کلمہ آپ شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلند آواز سے جو ہے وہ اس کو، تاکہ وہ آپ کو سن کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسرا جو تلقین کا معنی جو محدثین نے بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس بات کی تلقین کی جائے، اس کو کہا جائے کہ تمہارے موت کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ لیکن ساتھ ہی محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس تلقین سے وہ شخص جو ہے وہ اس بات کا انکار کر دے کہ میری حالت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ جتنے الفاظ اس نے بولنے ہیں اس میں کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو بار بار کہنے کی وجہ سے وہ اس بات کا ہی انکار کر دے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں اس وقت جو ہے وہ میری حالت اس طرح کی ہے، کب کبھی طاری ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ نہ کرے وہ انکار کر دے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ خود اونچی آواز سے جو ہے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ وہ آپ کے الفاظ سن کر آپ کے پیچھے دہرانا شروع کر دیں۔ اب اکثر جو ہے دوست احباب ایک یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گنہ گار ہے، اس نے ساری زندگی گناہ کیا ہے، نافرمانی کی ہے، شرک و بدعت میں پڑا رہا ہے، تو اگر وہ آخری وقت میں جو ہے کلمہ پڑھ لے تو اس کی بخشش ہوگی؟ تو بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کی تو بخشش ہوگی۔ تو ایسا نہ تو میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکتے ہیں۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہاں اگر دیکھا جائے اس کی زندگی کو کہ اس کی زندگی کس طرح کی گزری ہے، اور یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت اس نے سب کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے کلمہ پڑھا یا واقعی اس نے اپنے من سے کلمہ پڑھا، کیونکہ ہم انسان کے اندر تو نہیں بیٹھے۔ تو یہ کہنا کہ وہ بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا، یا اس کی معافی ہوگی یا نہیں معافی ہوگی، تو یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں ایسے ثبوت بھی ملتے ہیں، ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا آخرت میں ملی جہنم۔ اور ہمیں ایسے واقعات اور ایسی احادیث بھی ملتی ہیں کہ انسان ساری زندگی جو ہے وہ گناہ والے عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں اس کے کسی عمل کی وجہ سے کیا دے دی؟ جنت دے دی۔ تو اس لیے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ جتنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم نے کوشش کرنی کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو اسی لیے آپ خود بھی ہیں یا اور بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، اکثر میں جب درس دیتا ہوں تو میں یہ بات لازمی کہتا ہوں کہ جو بھی ہم بات مسجد سے یا کہیں سے بھی کوئی اچھی بات جو ہے سن کے جاتے ہیں، اس کا اگر آپ کے پاس مکمل ریفرنس یا اس کا آپ کے پاس مکمل جو ہے اس کی تحقیق موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہی بات جو ہے وہ اپنے گھر میں جا کے بتائیں اور آگے بھی اس کو لازمی پھیلیں، کیونکہ یہ جو عمل ہے موت کے وقت کرنے والا ہے بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ اگر علم بھی ہے تو وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بچے رہیں۔ تو یہ عمل اختیار کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 916 میں ہمیں بتایا ہے کہ اپنے موت، جس کو موت آ رہی ہے، اپنے میت کو یا اس شخص کو جس کو موت واقع ہو رہی ہے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔